بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تكن أرض الله واسعة، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مبارک رہے عندلیب و تمہیں گل، اور ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ معزز حاضرین، حج کا موسم ہے،
وہ خوش نصیب جنہیں حاضری کا بلاوا آیا، وہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اور ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکے، تو مکہ اور مدینہ کا ذکر کر کے ہم ان بہاروں، ان نظاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ فارسی بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہ اگر محبوب کی ملاقات نہ ہو تو بندہ محبوب کی باتیں کرنی شروع کر دے۔ جب وہ محبوب کی باتیں کرے گا تو اسے محبوب کی ملاقاتوں کا لطف آئے گا۔ جو وصال کا مزہ ہے وہی محبوب کے ذکر میں بھی آئے گا۔ اور حاضری نہ دے سکے بندہ، وہاں نہ پہنچ سکے، تو ان یادوں کو دہرائے جو محبوب کے گلی میں گزریں، کوچے میں گزریں، اس کے ساتھ گزریں۔ اس لیے ہم لوگ جو مدینۃ المنورہ نہیں پہنچ سکتے، مکۃ المکرمہ نہیں جا سکے، تو ہم ان یادوں سے اپنے دل کو بہلا رہے ہیں۔ سرائیکی زبان کا ایک جملہ ہے کہ تو آ نہ آ، تو آ نہ آ، تیرا نقش قدم اساں لیک رکھے۔ تو آ، ویسے تے تینوں آنا چاہیے، تے ہن جے تو نہیں آنا تے پھر تو آ نہ آ، تیرا نقش قدم اساں لیک رکھے۔ تو نہیں بھی آیا تے اسی تیرے قدماں دے نشاناں نو چومدے بھی پیاں، تکدے پیاں، تیری ملاقات دا مزہ اپنی جگہ تے تیرے نقش قدم دی زیارت تے اس واسطے اسی مدینے نہیں گئے تے تیرا نقش قدم اساں لیک رکھے۔ تو آ نہ آ، اساں چمدے پیوں، تیرا نقش قدم اساں لیک رکھے۔ اسی طرح کسی نے اردو میں کہا ہے کہ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے۔ اس لیے ہم مدینۃ المنورہ تو نہیں جا سکے، لیکن مدینے کی یاد تو ہم کر سکتے ہیں۔ وہاں پہنچنے پہ ویزا چاہیے، وہاں پہنچنے کے لیے پیسہ چاہیے، لیکن ان مدینے کو، مدینے کی فضاؤں کو، مدینے والے کو یاد کرنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت، لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں،
تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، یہ مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں، یہ مانا کہ تجھے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ تجھے ملنے کے لیے بڑی دیواریں ہیں، بڑے بیچ میں پہاڑ ہیں، بیچ میں بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن تیری یاد پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے، تیری یاد کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی جستجو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ اس لیے مدینہ یہ ہمارے محبوب کا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مجھ رب کو قسم ہے اس شہر کی، اور اس شہر کی قسم جس میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ جو اس میں رہتے ہو، آپ جو اس میں بستے ہو، اس لیے ہمیں اس شہر کی قسم ہے۔ اصول ہے محبت کا، دستور ہے الفت کا، کہ یار بھی پیارا لگتا ہے، یار کا شہر بھی پیارا لگتا ہے، یار بھی پیارا لگتا ہے، یار کی بستی بھی، یار کی نگری بھی، یار کے شہر کی گلیاں بھی پیاری لگتی ہیں۔ اور یہ مزاج قرآنی ہے، یہ مزاج خداوندی ہے کہ محبت تو اپنے نبی سے ہے، لیکن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے سارے شہر امین کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، گھوڑوں کی قسم، گھوڑوں کے سانس نکالنے کی قسم، ان گھوڑوں کے والعادیات فالموریات قدحا، وہ پاؤں مارتے ہیں زمین کے اوپر، پتھروں پر پتھروں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، ہمیں ان کی قسم۔ یہ مزاج محبت ہے۔ محبت ہو محبوب سے تو پھر محبوب ہی خالی پیارا نہیں ہوتا، محبوب کے ہر ان کا نظارہ پیارا ہوتا ہے، محبوب سے متعلق ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ دیواروں کو چومتا پھرتا تھا، مجنوں کو دیکھا دیواروں کو چومتا پھرتا تھا، کسی نے کہا او پگلے یہ دیواروں کو کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، اس نے کہا لوگ کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا ہے دیوار سے، مجھے تو پیار ہے اپنے یار سے۔ تو پھر کیوں گلے لگ کے رو رہا ہے دیوار سے اگر پیار ہے یار سے؟ اس نے کہا یہ بیچ میں دیوار ہے، دیوار کے پار میرا یار ہے، اس لیے یہ جو دیوار ہے یار تو یار، مجھے دیوار سے بھی پیار ہے۔ حضرت مظہر نے کہا تھا کہ یہ تو مدینہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ؟ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ؟ یہ محبت کا اثر ہے جو کبھی دیواروں کو چوم رہا ہے، کبھی در کو چوم رہا ہے، کبھی یار کے گھر کو چوم رہا ہے، اور یہ مزاج قرآنی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے مدینہ شہر ہے، مدینہ محبوب سے نسبت نہ تھی
تو مدینے کی ساری تاریخ ایک سطر میں آ جاتی تھی. جب تک سرکار دو عالم سے اس شہر کو نسبت نہ تھی اس کی ساری تاریخ ایک سطر میں سما جاتی تھی. لیکن محبوب آئے، نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا، طعام بھی بدل گیا. یا یہی شہر تھا جو یثرب تھا، بیماری کا گھر تھا، بیماری کا مرکز تھا. صحابہ آئے بیمار ہو گئے، جو بھی آیا بیمار ہوا. بلال آئے بیمار، حضرت ابو بکر آئے بیمار، حضرت عائشہ آئیں بیمار. اب سب نے کہا سرکار کس شہر میں ہم آ گئے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے مانگی دعا، اے اللہ مدینہ پیارا کر دے، مدینہ محبوب بنا دے، اور ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا محبوب مکہ تھا. اب اگلا لفظ حدیث کا یاد رکھنے والا ہے. پہلے تو کہا ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا مکہ تھا. کہا یا اللہ مکے کی محبت سے بھی مدینے کی محبت شدید کر دے. اب حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ یا اللہ جتنا مکہ پیارا تھا مدینہ اتنا پیارا کر دے. پھر کہا نہیں، اشد، اس سے بھی دگنا شدید پیارا کر دے. یعنی اب مکے کی محبت، پہلے مکہ پیارا تھا، اب محبوب جب مدینے آ گئے تو مدینہ مکے سے بھی. یاد رکھیں مکے کی کبھی بھی خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی تنقیس کرے، توہین کرے. بزرگ کہتے ہیں کہ ایک سر ہے دو آنکھیں ہیں، تو دو آنکھوں کی طرح ایک آنکھ مکہ ہے، ایک آنکھ مدینہ ہے. ایک آنکھ مکہ ہے، ایک آنکھ. تو پچھلے جمعے ہم نے کس کی باتیں کی تھی؟ مکے کی. آج ہم نے کرنی ہے مدینے کی. فطرتی بات ہے، جس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لگتا ہے یہی زیادہ پیارا ہے. مکہ بھی پیارا، اور کتنا پیارا ہے. جب سرکار دو عالم نے ہجرت مکے سے کی تھی، مکہ چھوڑا تھا، تو مکے کو چھوڑتے ہوئے حضور روئے تھے. مکے کی طرف منہ کیا اور روتے روتے فرمایا اے میرے محبوب شہر، اگر میری قوم کے لوگ یہ مکے والے مجھے مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. روئے زمین پر مجھے تو پیارا ہے، تجھ سے پیارا مجھے کوئی شہر نہیں ہے. تو کیا مطلب پتا چلا؟ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے، مکہ محبوب مصطفیٰ ہے، مکہ محبوب محمد عربی ہے، مکہ محبوب ہے ہمارے محبوب کا. اصول ہے محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. تو مکہ اس لیے محبوب ہے کہ وہ ہمارے نبی کو محبوب ہے، ہمارے نبی کو پسند ہے. ہمارے نبی نے خود بولا کہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے. انہوں نے مجھے مجبور کیا، میں مجبوراً تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ بات سمجھ، اب ذرا دھیان رکھیں. اب کہا یا اللہ جو میری پسند تھی، جو مجھے پسند تھا، اسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب مجھے وہاں لے چل جو تجھے پسند ہے. بات بڑی کمال ہے. میں اپنی پسند تو قربان کر رہا ہوں، میری پسند لوگوں نے مجھ سے چھین لی ہے، میرا محبوب لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے. اے میرے اللہ مجھے اب وہاں لے چل، اس شہر میں لے چل جو تجھے پسند ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے، مدینہ محبوب خدا ہے.
اب جس بندے کو توحید زیادہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہو اسے مکہ زیادہ پسند ہونا چاہیے یا مدینہ؟ مدینہ بھئی جو چونکہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ والے کہلاتے ہیں، اللہ سے زیادہ تعلق جتلاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مدینے سے زیادہ پیار کریں، کیونکہ مدینہ رب کو زیادہ پسند ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر اللہ کو مدینہ پسند نہ ہوتا تو اللہ جب حضور نے مکہ چھوڑ دیا، جب حضور نے مکہ چھوڑ دیا، اب جو مدینے میں تھے تو قرآن مجید میں اللہ نے کیا بولا؟ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، فرمایا جن لوگوں نے میرے محبوب کے مکہ چھوڑنے کے باوجود مکہ نہیں چھوڑا، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ مکہ میں نہ رہنا لازم ہے، مکہ چھوڑنا لازم ہے، مکے سے جانا لازم ہے، مکے سے ہجرت کرنا لازم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے بولا۔ بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ مکے میں مر رہے تھے فرشتے آ کے تھپڑ مارتے تھے کہ یہاں کیوں مر رہے ہو؟ مرنا تھا تو مدینے جا کے مرنا تھا۔ اب مکہ بیت اللہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ کعبہ کہاں ہے؟ اچھا کدھر تسی کوئی بوٹی شوٹی تو نہیں پی کے آئے؟ آپ کی خاموشی سے مجھے یوں لگتا ہے جیڑا چاہے تو انہوں دھوکہ دے دے وے، جس طرح اپنی حکومت آلیاں کیتا سی اساں آواں گے مہنگائی مکھاواں گے، ہون پتہ لگا ہے مہنگائی مکھان نہیں ہے، سانو مکھان آئے نے، تساں پھر بھی انہاں نو آکھنا ہے زندہ باد، تو تواڈے حوصلے دے بھی کیا کہنے۔ جیڑا آوے سانو، تو میں نے تو آپ کو ایسے میٹھا سا دھوکہ دیا ہے۔ بیت اللہ کہاں ہے؟ جیڑی گل ہوئے آکھن والی آکھ چھڈی دیے مکے، میں نے تو غلط کہا ہے۔ مدینے میں کہاں بیت اللہ؟ بیت اللہ مکے میں ہے، کعبہ مکے میں ہے، اللہ کا گھر مکے میں ہے، اللہ کا گھر مکے میں ہے، تے ہر کوئی اپنے گھر دی خیر منگدا ہے، تے منگنی بھی بیت اللہ دی کون خیر نہیں منگدا؟ کدا دل نہیں کردا بیت اللہ آباد رہے؟ اساں تے یار دی نگری دیاں دعاواں منگدے انشاءاللہ میرے یار دی نگری دی خیر ہوئے، میرے یار دی وستی دی خیر ہوئے، میرے یار دے شہر دی خیر ہوئے۔ تے اللہ تعالیٰ کا گھر مکے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خیر مکے کی مانگنی چاہیے یا مدینے کی؟ مکے کی۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے اللہ نے لازم کر دیا، لازم کر دیا مکہ چھوڑو، اور جو یہاں مرے گا مکے میں وہ ظالم ہوگا، اور جو مر رہے تھے فرشتے ان کو پکڑ رہے تھے، اور وہ کہتے کننا مستضعفین، ہم تو کمزور تھے کیسے جاتے؟ تو آگے سے فرشتے کہتے الم تکن ارض اللہ واسعہ، تم جو مکے میں مر رہے ہو اللہ کی زمین تنگ تو نہ تھی، وہاں جا کے مر لیتے۔ اجے بھی تسی غور نہیں کیتا، اللہ نے کیا کہا؟ الم تکن ارض اللہ، اللہ کی زمین وسیع تھی، وہاں کیوں نہیں گئے؟ اب اللہ نے ارض اللہ، اللہ کی زمین کس جگہ کو کہا؟ مدینہ۔
قرآن میں اللہ نے ارض اللہ اپنی زمین، اللہ کی زمین مدینے کو کہا، حالانکہ ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، آپ بھی اللہ کے، ہم بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، لیکن اللہ نے خاص طور پر کہا اللہ کی زمین کون سی ہے؟ فرمایا مدینہ۔ مدینہ کیا عجب شہر ہے، عجب زمین ہے، جسے اللہ کہتا ہے یہ میری زمین ہے، مرنا تھا تو یہاں آ کے مرنا تھا، مکے میں کیوں مر رہے ہو؟ اب ایک وہ لوگ جو آ نہ سکے، ایک وہ تھے جنہوں نے کہا مکے میں نہیں رہنا، یہ دوسری قسم کے لوگ جنہوں نے کہا مکے میں نہیں رہنا۔ اب آل اولاد نے کہا بابا جی آپ ہیں چند گھنٹوں کے مہمان، اگر آپ اونٹ پہ جائیں جا نہیں سکتے، ایک ہی طریقہ ہے، چار پائی پہ آپ کو ڈالیں پھر اٹھائیں، اگر ہم چار پائی پہ اٹھائیں گے آپ 2-3 میل جائیں گے، رستے میں موت کھڑی ہے، اس لیے آپ یہیں صبر کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، مکے میں نہیں مرنا، مدینے کے رستے میں مرنا ہے، دیس میں نہیں مرنا۔ عجیب عقل مند لوگ ہیں، دیس میں نہیں مرنا، پردیس میں مرنا منظور ہے، مکے میں مرنا منظور۔ کم از کم یار یہ تو کہے گا کہ منزل مانا کہ منزل پہ نہ پہنچ سکے ہم، مانا کہ منزل پہ نہ پہنچ سکے ہم، یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے ہیں، تیری محفل میں ہم بے زبان بیٹھے ہیں، یہ مانا کہ منزل پہ نہ پہنچ سکے ہم، یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان۔ انہوں نے کہا ڈالو ہمیں چار پائی پہ، مر جائیں گے راہ میں، کمی نہ آئے وفا میں، کوتاہی نہ رہے عشق مصطفیٰ میں، ہم مریں گے راہ خدا میں۔ اب اٹھائے گئے مدینے کی طرف لائے گئے، ابھی مکے کی حد سے نکلے نہ تھے کہ اسرائیل نے آ کے پیغام اجل سنایا، حق سنایا۔ جب جان نکل گئی پردیس، نہ مدینے میں نہ مکے میں، مر گئے راہ میں، مر گئے راہ میں۔ مکے والوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا نہ گھر کے رہے، نہ گھاٹ کے رہے، نہ مدینے کے رہے، نہ مکے کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے۔ مذاق جو اڑایا اللہ نے جبریل کو بھجوایا، فرمایا جا دے خوش خبری، جو مکہ چھوڑ کے رستے میں مر گئے، کہنا میرے مدنی کو سنا دے قیامت تک آنے والوں کو، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ، فرمایا جو نکلے تھے اپنے گھر سے یا بیت اللہ سے، کدھر جا رہے تھے؟ کہ الی اللہ و رسولہ، یہ جا رہے تھے اللہ کے پاس۔ بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے اللہ کے پاس۔ میں پوچھتا ہوں اللہ مکے میں نہیں ہے؟ وہ بندہ اتھے ہی ہوندا ہے جتھے وہ دا گھر ہی ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب اللہ خود قرآن میں فرما رہے من یخرج، جو نکلے، جو نکلا، من بیتہ،
اب یہ دو طرف ضمیر جائے گی، یا بیت اللہ یا ان کا اپنا گھر. جو نکلے مکے سے، جو نکلے بیت اللہ سے، جو نکلے اپنے گھر سے، کدھر جا رہے تھے؟ مہاجرن، ہجرت کر کے، اللہ ورسول ہی، جو اللہ کے پاس جا رہے تھے، اللہ کے رسول کے پاس جا رہے تھے، اور موت آ گئی. قد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے ان کا اجر لازم ہو گیا، ان کا ثواب لازم ہو گیا، یعنی بخشے گئے. اب مجھے یہ فرمائیں، اللہ قرآن میں جو مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ظاہر ہے کہ جب بندے گھر سے بندے چلے جائیں تو گھر اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ روٹھا ہی رہے مجھ سے، مجھے منظور ہے لیکن، روٹھا ہی رہے مجھ سے، مجھے منظور ہے لیکن، یارو اسے سمجھاؤ میرا شہر نہ چھوڑے. یارو اسے سمجھاؤ میرا شہر نہ چھوڑے. ہر مکان کو مکین سے ہے شرف اے اسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. او آبادی ہوتی ہے مکانوں کی مکینوں سے، مکین گئے مکان ویران ہو گئے. تو آبادی تو مکے کی ان مکینوں سے تھی، یہ جا رہے ہیں، مکہ تو غیر آباد ہو جائے گا. اب اللہ کہتا ہے جڑے میرا گھر چھڈی جاندے نے، اے میرے آلے پاسے آ رہے نے. یا اللہ ہن تو دس تو کتھے وسنا ہے؟ اے جو تیرے آلے فرمایا انہ تے نہیں، اے مکہ چھڑ کے مدینے آ رہے نے، تے میں مدینے آ. یا اللہ تو تے ہر جگہ ہے. انہیں آکھا میں ہر جگہ ہاں، پر تینوں پتہ نہیں اساڑیاں خاص عنایتاں اتھے، یار ساڈا جتھے. واہ، یہ یار پھر کتھے؟ ساڑیاں ساریاں رحمتاں، محبتاں، عنایتاں، توجہات، التفات اتھے، یار ساڑا جتھے. تے یار کتھے؟ یار مدینے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، وہ پچھلے جمعے تو کہا تھا نا، آپ ہو تم جیندیں مکے، ای شہر مبارک بکے، تونے لگ دن دھکے دھکے، اکھ ول ول یار دو تکے، تن اگ محبت بکھے. ہونا دن تھیواں صدقے صدقے، کیا تھیواں؟ تھیواں مین جاواں، تھیواں صدقے صدقے، آیا شہر مدینہ. تھیواں صدقے صدقے، آیا شہر مدینہ. تھیواں صدقے صدقے، آیا شہر مدینہ. عرب شریف دی ساری دھرتی، عرب شریف دی ساری دھرتی، سہنی صاف نگینا. تھیا شیطان پسیلا، تھیا شیطان پسیلا، مر گیا نفس کمینہ. تھیواں صدقے صدقے، آیا شہر مدینہ. محبوب کا شہر محبوب ہے. اب محبوب مکے تھا، ساری دلچسپیاں مکے کے ساتھ تھیں.
سمجھ آ گئی ہے نا؟ محبوب جب تک مکے میں تھا ساری دلچسپیاں، انوالومنٹ، محبتیں، کشش ساری مکے میں تھی۔ محبوب گیا مدینے، اب اللہ کی ساری دلچسپیاں لد گئیں مدینے۔ اس لیے کہا ارض اللہ بھی مدینہ ہے، اللہ کی سمت بھی مدینہ ہے، اور الایمان مدینہ ہے، طیبہ مدینہ ہے، طابہ مدینہ ہے، خوشبودار مدینہ ہے۔ اب جو بھی آئے گا اس کی کشش فطری بات ہے۔ حج مکے میں ہوتا ہے لیکن دل اڑا ہوتا ہے، دل پھنسا ہوتا ہے، کہاں؟ جہاں محبوب ہے۔ یہ فطرت ہے، وہ سینے میں دل نہیں پتھر ہے، ناکارہ پتھر ہے، سینے میں ایک گندا روڑا ہے۔ اگر کشش نہیں مدینے کی، کیوں کہ مدینے میں سرکار رہتے ہیں، نبیوں کے سردار رہتے ہیں، خود اللہ کے یار۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں اج ڈوڑی سکھ دیدار دی ہے، ڈوڑی دو گنا ڈبل، اج ڈوڑی سکھ، سکھ مین محبت، اج ڈوڑی سکھ دیدار دی ہے، متا آئی نگری دلدار دی ہے، متا آئی نگری دلدار دی ہے۔ اب اگر کچھ متوو کو سمجھ نہیں آتا، اللہ کی مرضی ہمیں سمجھ میں۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ کہتا ہے خدا کو میں خدا جاتا، خدا کو میں خدا جاتا، تے ہر جاتے لکھا پاتا۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ خدا کو میں خدا جاتا یعنی میں نے اللہ کو اللہ مانا، اللہ کو اللہ سمجھا۔ خدا کو میں خدا جاتا، تے ہر جہتوں لکھا پاتا، جہاں بھی گیا جلوہ دیکھا، ہر جہتوں لکھا پاتا، مگر جیں جاتے جی پاتا۔ اصل بات یہ ہے، اللہ کو ہم نے اللہ مانا، جہاں بھی گئے اللہ کے جلوے دیکھے، مگر مجبوری یہ ہے جتھے دل ساڈا پھس گیا، جتھے دل ساڈی اڑ گئی، جتھے اکھ ساڈی لڑ گئی، اتھے جندڑی کھڑ گئی۔ خدا کو میں خدا جاتا، تے ہر جہتوں لکھا پاتا، تے پر جائیں جاتے جی پاتا، اتھاں احمد وی جد گھولے۔ اصل میں ہماری دل مدینے سے لگ گئی ہے، ہماری دل مدینے چ پھس گئی ہے۔ اس واسطے سانو فتوے نہ سنا، سانو مسئلے نہ سنا۔ اب ذرا سنیں، صحابہ کرام ہمیں زیادہ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ جی مکے میں 1 کا لاکھ ملتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، کوئی انکار نہیں، حق پاک بے شک۔ مکے میں 1 نیکی کرو تے مکے چ مل دیے لکھ۔ یہ توانوں پتہ ہے یا صحابہ نو بھی یہ پتہ ہے سی؟ ابو بکر نو یہ پتہ ہے سی، حضرت عمر نو، حضرت عثمان نو، حضرت علی نو، حضرت بلال نو، نبی پاک نو یا انہاں ملوانیاں نو چوکھا پتہ ہے، اے متویاں نو، شرطیاں نو، ایک 3 ورکے چھاپ کے ونڈن آلیاں نو،
اب میرا سوال یہ ہے کہ پتا وہاں سے چلا، انہوں نے بولا کہ مکے کی ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میرے نبی کے جتنے صحابہ تھے جا کے مدینے بس گئے، اور مدینے سے جب مکے آتے مدینے والا خود بولتا زیادہ دن مکے نہ لانا، جلدی واپس آنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو یہیں پہ ایک اور حدیث سن لیں، صحیح حدیث۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور سعد بن ابی وقاص، کیا؟ سعد بن ابی وقاص مکے میں ہو گئے بیمار، پوچھنے آئے سرکار، سرکار بنے تیماردار۔ آہا، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، آج سرے بالی مین سرانے، آج سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ جدوں ویکھیا نا وہ پوچھن آ رہے نے، جو نہ تھے بیمار بیمار نظر آنے لگے۔ پتہ لگا نا کہ او پوچھن آن گے تے جڑے چنگے بھلے انہیں آکھیا ہون بیمار ہون نو دل کردہ ہے کہ یار دی عادت ہے پوچھن آنا۔ چارہ گری بیماری دل کی، یہ ہن اوکھا جا شیر آ گیا ہے تے تسی ٹل لانا ہے سمجھن نو، ڈاکٹر جی ذرا سمجھنا۔ چارہ گری بیماری دل کی، دل برے ناداں جانے ہے۔ چارہ گری بیماری دل کی، دل برے ناداں جانے ہے، پر کریے کی کہ بیمار پرسیے، درود پڑھیں ذرا، الصلاۃ والسلام۔ چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں۔ چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر، وہ کئی سال پہلے جڑے پڑھے سن نا کسے بولے وہ دماغ چاہ جاندے۔ چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں۔ تو انہوں سمجھ آئی؟ یہ دا معنی یہ ہے کہ اے جیڑی دل نو بیماری تے تکلیف ہوئی ہے، اس بیماری دا علاج ہے جیڑا، اے سونے لوگ نے نا جیڑے، انہاں دی عادت ہی نہیں کہ کوئی بیمار چنگا ہو جائے، اے بیمارہ نو پوچھن دی انہاں دی۔ چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ اے انہاں سونے آندے شہر دی اے روایت ہی نہیں کہ کسے بیمار دا تی طبیعت پوچھن، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ادھر یہ معاملہ لوگ بیمار ہوں کوئی پوچھنے نہ آئے، ادھر وہ معاملہ حضرت سعد ہوئے بیمار، پوچھن نو آئے،
سرکار، اور دیکھ کے سرکار کو رویا بیمار زارو زار، زار قطار، بولے سرکار کیوں رو رہے ہو میرے یار؟ اب سننا سمجھنا، سعد سے حضور نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ تکلیف ہے بیماری کی، کہا آپ آئے تکلیف گئی۔ پھر روتا کیوں ہے؟ کہا اس ڈر سے رو رہا ہوں کہیں مکے میں مر نہ جاؤں۔ ہن سمجھ آئیے؟ مر رہا ہوں اس ڈر سے کہیں مکے میں موت نہ آ جائے۔ چلو سعد بن نبی وقاص سنی ہونے نے انہاں نو مدینہ چوکھا پیارا لگدا سی تے نبی پاک سمجھان دے کہ سعد انج نہیں آکھی دا، اے تو گل ٹھیک نہیں کیتی، اے تو مدینے دا استخفاف کیتا، تو مدینے دی مکے دی عزت تو گھٹائیے، جے تو مکے چ جے مر گیا اتھے کوئی گھاٹا تا نہیں؟ اللہ دا گھر ہے، رحمتاں دا نگر ہے، اتھے مر بھی گیا تے کیے؟ مدینے والے الٹا تسلی دیتی، فرمایا تسلی رکھ، اتھے نہ مردے، اتھے نہ مردے۔ آگے سنو، صرف سعد کی بات نہیں، سرکار دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ صرف میری نہیں، میرے یاروں میرے صحابہ کی موت آئے، جب بھی آئے مدینے آئے۔ یا اللہ مکے میں ہماری موت مقدر نہ ہو، مدینے آئے۔ چلو نبی پاک سے ہو سکتا ہے کسی کو کچھ اختلاف ہو، حضرت عمر سے پوچھیں، بخاری اٹھائیں، حضرت عمر بیٹھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ فاروق اعظم ہیں، صحابہ کے نعرے لگاؤ پر انالے عقیدے بھی اپناؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ موت آئے تو تیری راہ میں آئے، پر دھیان رکھیں تیری راہ میں تو آئے پر کتے اور نہ آئے، مدینے میں آئے۔ نبی کریم بھی مکے میں موت پسند نہیں کرتے، صحابہ مکے میں موت پسند نہیں کرتے۔ صحابہ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مکے دیر نہ لانا جلدی آنا۔ اگر مکے کی 1,00,000 کے برابر ہے اور صحابہ سے زیادہ نیکی کا حریص کوئی نہیں، وجہ کیا ہے کہ نبی کریم سے لے کر بلال تک سب نے ٹھکانہ مدینے بنایا، مکے رہن ایک نہیں آیا۔ اجے بھی سمجھ نہیں آیا، یا تے نیکیاں انہاں نو چنگیاں نہیں لگیاں، یا انہاں نو پتہ سی مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا ذوق کی بات، یہ تو میں نے دلیلیں دی ہیں تاکہ ان کا مغز ٹھیک ہو جائے۔ یہ 4 ورقے چھاپ کے ہمیں گمراہ کرتے رہتے ہیں، جی حج مکے میں ہو چکا، اب مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں، تجھے ضرورت نہیں ہے، ہم تو حج کرتے ہی اس لیے ہیں کہ مدینے کی زیارت ہوگی۔
جے وچ مدینہ نہ ہوندا تے تیرے پیو والا حج ہوندا ہی نہ. حضرت علامہ، ہمیں اقبالی لوگ ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست. ادھا ترجمہ اے ہے، حضرت اقبال کہتے ہیں اے میرے پیارے آپ نے حکم کیا ہم مکے چلے گئے، ورنہ اول بھی ہماری منزل مدینہ ہے، آخر بھی ہماری منزل مدینہ ہے. مکہ فتح ہوا مدینے کی برکت سے. مکہ بت کدا تھا، مکہ کفر کا نگر تھا. گئے مدینے، پھر مدینے گئے تو آئے مکے. مکہ آباد ہوا مدینے کی برکت سے، بت گرے مدینے کی برکت سے، اور مدینہ بنا مدینے والے کی برکت سے. مکہ مکہ ہے لیکن مدینہ مدینہ ہے. اب ہمیں دونوں پیارے ہیں مگر بات محبوب کی ہے. محبوب یہاں ہے دل یہاں ہے، محبوب جہاں ہے دل وہاں. یہ نہ پوچھو کہاں ہے یار، جہاں ہے دل. سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت، اردو ان کی ذرا اوکھی ہے لیکن سوکھی کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کعبہ شریف اور حضور کا روضہ، یہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر موسم آ گیا. کعبہ شریف اور حضور کا روضہ، اب دونوں پیارے ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، دونوں سونے ہیں، دونوں پیکر حسن ہیں، دونوں پری پیکر ہیں، دونوں میں رانائی اور زیبائی ہے، دونوں میں حسن ہی حسن ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یوں سمجھ کعبہ بھی دلہن ہے، گنبد خضرا بھی دلہن ہے. کعبہ بھی دلہن ہے اور گنبد خضرا بھی دلہن ہے، مدینے والا دولہا ہے. کعبہ بھی دلہن، گنبد خضرا بھی دلہن، دلہنہ ہو گیاں دو، دولہا ہو گیا ایک. تے دلہنہ دوویں ایک دوجے تو سونیاں، او اس تو سونی، او اس تو سونی، او اس تو پیاری، او اس تو پیاری. نہ کمی او دے وچ نہ کمی اے دے وچ. اعلیٰ حضرت کے لفظ سنیں تو کہتے ہیں دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر. دوویں دلہنا سجیلیاں نے، انیلیاں نے، سونیاں نے، من مونیاں نے، پیاریاں نے. کمی دوواں وچ نہیں، کپڑے دوواں دے سونے نے. دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر. سونیاں تے دوویں نے، اگوں مگر والا کام آ گیا. کیا آ گیا؟ ہاں دونوں بنی سجیلی انیلی. جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو جلدی جلدی. اج پہلی واری تسی جاگ رہے ہو. سبحان اللہ. دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر. جو پی کے پاس ہے، جو پیا کے پاس ہے، وہ سہاگن کنور کی ہے.
مسئلہ ادھا کھل گیا. کہتے ہیں دوویں دلہنا سیج دوواں دی سونی تے دوواں دے زیور بھی فل تے دوواں دے غازے تے گانے تے سب چیز بالکل پیاری، لیکن ہے سیج بھی دوواں دی، پھول بھی دوواں تے، حسن بھی دوواں تے، لیکن خوش قسمت نصیباں والی کیڑی؟ انہیں کہا جو پیا کے پاس ہے، یا پیا جس کے پاس ہے، یار جس کی بغل میں ہے، وہ خوش قسمت، وہ نصیباں والی، مقدراں والی. فرما کعبہ بھی دلہن، گنبد خضرا مدینے والی بھی دلہن، مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. جشن وہ مناوے گی، خوشی جشن طرب او مناوے گی، نعرے خوشی دے او لاوے گی. یار جے دے پہلو وچ، جے دے بر وچ، جے دی بغل وچ او خوشی منائے گی. دوسری دلہن تے ہے پر رو رو کے جگ روائے گی کہ زیور کس کم دے، اے سیج کس کم دی، اے کپڑے کس کم دے، اے حسن کس کم دا، جے دے واسطے اساں اے زیور پائے او نہیں آئے، جے دے واسطے اساں کی ویس وٹایا یار تیرے ملنے نو. جس کے لیے یہ زیور، یہ گہنے، یہ حسن، یہ رانائی، یہ زیبائی، وہ ذات نہ آئی. اب زیور کس کے لیے؟ زیور تو اب زیور نہ رہا، یہ زیور تو بچھو بن گئے. کعبہ بھی دلہن ہے، گنبد خضرا بھی دلہن ہے، پر مدینے والا دولہا ہے. اب کعبہ دلہن، گنبد خضرا دلہن، سب مجھے بتاؤ وہ سونا کس کے پاس ہے؟ او دولا، او لاڑا، او ونا، او دولا، او لاڑا، او ونا، او گھوٹ، او کس کے پاس ہے؟ وہ مدینے میں گنبد خضرا کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگلی گل توانوں دساں، اگلی گل توانوں دساں، اے جیڑی مکے والی دلہن ہے، دلہن نے لباس، دلہن نے چولا پا لیا بالکل کالا، تے مدینے والی دلہن نے کپڑے پا لے ساوے، تے سارے جگ نو پتہ ہے کالا لباس انہاں دا ہوندا ہے جنہاں دے سائیں ٹر جاندے نے، جنہاں دے ماہی وچھڑ جاندے نے. او کالا لباس پا کے چپ کر کے دنیا نو دس دے نے اسی بھی کدے وس دے ساں، پر لد گیا ماہی تے پا گیا بچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا بچ ککراں. ظالم درد بھی چھوڑے والا نام لیاں دل کمبے، بری اڈیک جدائی نالوں لوں لوں بلن یا لمبے. جو پیا کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. اب دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں یار جے دے کولے انہیں ساوے کپڑے پا کے دسیا، اے ساوے کپڑے اے وصال دی نشانی ہے. جنہاں نو یار ملیا او ساوے ہو گئے،
وہ سر سبز ہو گئے، شاداب ہو گئے، جنہ تو نکھڑ گیا انہاں کالے کپڑے پا لے۔ ہن دلیل کیا ہے؟ سر سبز واصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، چمکی دوپٹوں سے ہے، او دا دوپٹہ کالا، او روندا ہے کہ لد گیا کملی والا۔ سبحان اللہ۔ اب پتا چلا مکہ مکہ ہے پر مدینہ مدینہ ہے، مدینے ماہی آیا۔ اب کمال بات، مدینے حدیث پاک میں آیا اور محدثین نے نتیجہ نکال کے بتایا۔ وہ کہتے ہیں جس دن مدینے والا مدینے آیا اس دن مدینے کے در، مدینے شہر کے دیوار، مدینے کے درخت، مدینے کے پہاڑ اتنے چمکتے تھے، اتنے چمکتے تھے، ایسا نور کبھی نہ دیکھا۔ موجودہ دور تک کے سعودی عرب کے محدث بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس دن ماہی مکے و مدینے آیا اس دن مدینے دے بندیاں نہیں، مدینے دے شہر دی مٹی تو لے کے دیواراں پتھراں جانوراں درختاں آن دا جشن منایا، ماہی آیا۔ یہ مدینہ ہے جس کے در و دیوار نے چمک کر بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے دیواروں کو بھی حضور سے پیار، مدینے کے درختوں کو بھی حضور سے پیار، مدینے کے پتھروں کو بھی سرکار سے۔ یہ مشہور حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے کے سارے پہاڑ کرتے ہیں مجھ سے پیار، اور فرمایا الا العیر، ایک پہاڑ کالا عیر ہے، یہ ہمارا غیر ہے، اس کے دل میں ویر ہے، اس کی نہیں خیر ہے، کیونکہ اس کے سینے میں ہمارا پیار نہیں ہے۔ باقی سارے پتھر سارے پہاڑ کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات آ گئی۔ مدینہ یونیورسٹی اب والی، مدینہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، ان کا نام ہے ملا ابراہیم خاطر۔ وہ لکھتے ہیں، وہ بڑا عجیب نکتہ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ بندے اچھے نظاروں سے پیار کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ لاکھوں روپے لگاتے ہیں مری کی سیر کو، کالام، ناران، کاغان، کیٹو، کوہ ہمالہ، پہاڑوں کو جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے دیوانے ہیں کہ ہر سال جاتے ہیں، کچھ بمائے خان دان جاتے ہیں۔ اور کتے چلے ہو؟ آکھے جی جڑا کیٹو والا پہاڑ ویکھنا ہے، تُسی کوئی ہمالہ ویکھنا ہے، تُسی وہ فلانا ویکھنا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ انسان تو پہاڑوں سے پیار کرتے ہیں، یہ آج تک نہ سنا کہ پہاڑ بھی کسی سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہستی ہے مدینہ جس کی بستی ہے، اس سے پہاڑ بھی پیار۔ سمجھ آئی ہے؟
کل میں اپنی کتاباں الٹ پلٹ کر رہا سا تے میں آکھیا وہ اپنے ہن شیر آکھن بھی دل نہیں کرتا، وہ شیر دا لفظ آندا دل ڈر جاندا، ناراض نہ ہونا جدوں آکھنا شیر تے پھر آندا ہے کہ اے کرن گے پھر کوئی ہیر پھیر، اے لاون گے کوئی چھواں گیر، اے دین گے ملک نو نبیڑ۔ ایک وہ بابا جی سن نا تے او سامنے روٹی پئی ہوندی سی نا تے پوچھ دے سن نبیڑ دیواں، نہیں سمجھ آئی، مطلب 6 پہلے کھا گئے ہو باقی 5 پئیاں نہ کہ نبیڑ دیواں نبیڑ دیو۔ یہ جدو لفظ آندا نا شیر، میں آندا اے ہن پہلے کلا شیر سی، ہن تلوار بھی نال آ گئی ہے تے تیر بھی، ایک دوجے تو ود کے رج انشاءاللہ اے قیامت تک انہیں رجنا، اے ازلی بکھے، نہیں سمجھ آئی۔ تسی غریب تے میں فقیر، سانو کوئی 500 روپیہ لب جاوے نا آدھا شکر ہے آج خیر ہے، آج کم فٹ ہے، کل آئے گی تے اے نامراد پورا ملک نہیں پوری کائنات بھی کھا جاون پھر بکھو بکھے دے، انہاں دیاں اکھاں بکھیاں، انہاں دیاں نسلاں بکھی، ناراض بھی نہ ہونا، تکلیف ہوندی ہے نا جی۔ پہلے کوئی آکھدا سی نا قادری صاحب آؤ چاہ پی جاؤ، ٹور پیندے ساں، ہن آدیاں گھر رکھو، اے تواڈی چال ہے پتہ نہیں 100 روپے دی تے اتو پٹرول تے ڈبل رول۔ اس واسطے تانوں میں سنا رہا جیڑا سانو کھانے دی دعوت دے پہلے پٹرول دے، ہن مفت والا کم ختم۔ جیڑا آکھے حضرت صاحب ساڑے گھر دعا منگو پہلے پٹرول تے پھر دعا، اس تو بغیر گزارا نہیں بھیرا۔ تو انہاں حاجی نواز صاحب بھی اگر اتھے کتے ہیں تے انہاں نو بھی دسو، تے ہون سنیا کہ 1 جولائی تو کوئی اور ہائیڈروجن بم پھٹے گا، پھر تے دل کردہ یا تم نہیں یا ہم نہیں، سبحان اللہ۔ میں انہوں آکھیا چلے کتاباں ذرا ستھریاں کریے، ہن اور تے کم کوئی نہیں یہی کریے۔ انہیں کڈیاں اپنا پلاسٹک دیاں 2 تھیلیاں تے میں جو ویکھی ہیں تھیلیاں تے او وچ سن پتھر، تے میں آکھیا یہ کیڑے پتھر نے؟ ایک میں کھولیا تے او دے تے لکھیا جبل احد، دوسرا کھولیا تے او دے تے لکھیا خندق۔ او ساڑا بھی عشق جدوں جوان سی مدینے جاندے ساں اتھوں نشانیاں لے آندے ساں کہ یار نہ صحیح یار دے شہر دے پہاڑاں دے پتھر ہی صحیح۔ وہ ساریاں چوریاں پھڑیاں گئیاں، وہ تے پھر اتفاقاً آج موضوع بن گیا کہ مدینے کے پہاڑ، مدینہ اس لیے میٹھا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں تراب المدینہ شفاء لکل داء، وہ صرف پہاڑ نہیں، پتھر نہیں، کنکر نہیں، اجوا نہیں، سکری نہیں، اے صرف شہر مدینہ نہیں، بلکہ فرمایا اے مدینے دی جیڑی خاک ہے، مدینے دی جیڑی مٹی ہے ساری شفا ہے۔ سبحان اللہ، ساری شفا ہے ملک مقدس نوری، ہے جنت حور کسوری، ہے جنت حور کسوری، بن عاشق پاک حضوری، بیا کون قدم ات رکھے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے در، جس کے دیوار، جس کے جانور، جس کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر، میں بیٹھا ہوں، یہ ممبر کس چیز کا ہے؟ لکڑی کا، لکڑی دا یہ نا، اچھا لکڑی کا ممبر ہے، میں بیٹھا ہوں، میرے حضور جس ممبر پہ تقریر فرماتے کبھی کبھی وہ جذب مستی میں آتا، نوٹ رکھیں، زور دے کے کہہ رہا ہوں تاکہ گنگے اندھے بھی سن لیں، جن کا مغز پتھر کا ہے ان کو بھی پہنچے کہ میرے نبی جس ممبر پہ تقریر کرتے تھے بعض اوقات وہ ممبر بھی جذب میں آتا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں اتنی جذب میں، اتنی مستی میں، اتنی کیف میں آتا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں سرکار گر نہ جائیں۔ یہ مدینہ ہے، یہ مدینے کا ممبر ہے، جس شہر کے ممبر کی مستی، جذب، کیف، وجد، یہی وہ مدینہ ہے جس شہر کے کھجور کے تنے، کھجور کے تنے، کھجور دے مڈ تے کٹے ہوئے نالے پھٹے ہوئے، اوپر سے کاٹے گئے، نیچے سے کاٹا گیا، ایک مڈ سوکھ گیا، مسجد نبوی میں لایا گیا، اس کو گاڑا گیا، اور سرکار کبھی تھک جاتے تقریر فرماتے تو اس سے ایسے ٹیک لگا لے، بس ٹیک لگاتے، بس ٹیک ہی ٹیک میں پیار ہو گیا، ٹیک ہی ٹیک میں پیار ہو گیا، اور تیر محبت کا کلیجے سے پار ہو گیا۔ تے پتہ کدوں چلیا؟ پیار دا پتہ تے پھر آرام نال ہی چلدا ہے نا۔ جب صحابہ نے کہا سرکار وہ یہودی وہ فلاں ان کے لیے ممبر بنائے کے رکھے جاتے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا بیٹھ کے آرام سے بات سناتے ہیں، اور ہمارا محبوب کھڑا رہے، یہ برداشت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے ممبر بنواتے ہیں، آپ بیٹھ کے پھر سکون سے بات کریں۔ ممبر بنوایا گیا، مسجد میں لایا گیا، سرکار کے لیے رکھوایا گیا، حضور کو بلایا گیا، محبوب جو آیا، کتابوں میں ہے بس ایک بالشت ایسے تھوڑا فاصلہ تھا، یعنی یہاں وہ مڈ کھجور کا تھا، یہاں ممبر حضور کا تھا، محبوب ایسے آیا، آ کے ممبر پہ بس آپ بیٹھنے لگے، اس پچھلے پرانے یار نے شور مچایا، رو رو کے سب کو رلایا، پوری مسجد کو سر پہ اٹھایا۔ حدیث میں ہے اتنا رویا، اتنا رویا، رویا کیسے، آواز کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں جیسے اونٹنی کے بچہ مر جائے اور روتی ہے، اپنے بچے کی جدائی میں ایسے روتا تھا، اور اتنا رویا کہ سرکار کو آنا پڑا، روٹھے کو منانا پڑا، اس کے سر پہ دست محبت ٹکانا پڑا، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ ٹکایا، پھر فرمایا تجھے کس نے رلایا؟ انہیں بھی اگوں رو کے پھر حضرت جامی کہتے ہیں کہ وہ رویا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ بے جرم و خطا قتلم از ناز بتاں کر دی، خود تیغ زدی برمن نام دیگراں کر دی، آلودہ کردائی پنجرہ بخون عاشقاں، این طرفہ مکرمی کے ہنارا بہانہ ساخت، خود سوئے مانا دید ہیارا بہانہ ساخت۔
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے جرم و خطا قتلم، نہ اساں کوئی جرم کیتا نہ خطا کیتی، اساں تیرے شہر آئے، تیری نگری آئے، تیری وسطی آئے، تو ساڈے نال پیار فرمایا، تو ساڈے اتے ہاتھ لایا، ستا پیار جگایا۔ بے جرم و ساڈا کیڑا قصور سی؟ بے جرم و خطا قتلم، بغیر کسی جرم کے ہم مارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم خار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، ہم مارے گئے تیری چاہ میں۔ بے جرم و خطا قتلم، از ناز بتاں کر دی، خود مارتے ہو، خود قتل کرتے ہو، خود پوچھنے آ جاتے ہو کس نے مارا، اے خود مار دے ہو، خود پوچھن آ جاندے ہو، آدے ہو کس نے مارا، اب میں کیسے کہوں مجھے آپ نے مارا۔ دوسری جگہ پہ حضرت جامی کہتے ہیں آلودہ کردائی پنجرہ بخون عاشقاں، اے ہاتھ رنگ لینی، ہاتھ رنگ لینی ساڑے خون دے نال، این طرفہ مکر بھی ہی نارا بہانہ ساخت، تے جدوں خون ساڑا ہاتھ تیرے، تے جدوں کسے پوچھیا اے رنگ کے دائے، تے آکھیا مہندی دا رنگ، خود سوئے ماں دید حیارہ بہانہ ساخت، اساں آکھیا ساڑے وال تک، تے تو مکھ پھیر لیا، تے اساں آکھیا تکدا کیوں نہیں، اگو آکھیا سنو حیا آندیے، خود قتل کرتے ہو، خود رلاتے ہو، خود پوچھنے آتے ہو۔ پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا، اے نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں، اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں، اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں، تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر، اے لہو آکھاں یا ہنا آکھاں، علی حیدرہ مینو تیرے وچ او نظرے، ہن دس میں تینو کیا آکھاں۔ اللہ مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، رب جانے محبوبہ، رب جانے محبوبہ، تیرے شہر دیاں کی لذتانے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نو، ایک روندے نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ، تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیرا بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو۔
بڑی عجیب بات ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا، حبشی کا جنازہ جا رہا تھا. ذرا یاد رکھنا، جنازہ جا رہا تھا. نبی کریم نے پوچھا کون ہے؟ صحابہ نے کہا حبشی ہے. اور پھر کدھر جا رہا ہے؟ سرکار دفن کرنے جا رہے ہیں. فرمایا جہاں سے اس کا خمیر اٹھا تھا ادھر ہی جا رہا ہے. یہ میں دلیل دے رہا ہوں، دلیل. جہاں سے اس کی مٹی اٹھی تھی ادھر ہی جا رہا ہے. اب آگے حدیث آ گئی، فرمایا پتہ چلا کہ مدینے والے کے نورانی جسم کا جو خمیر ہے وہ مکے سے نہیں مدینے سے ہے. مکے سے نہیں مدینے سے ہے. خالی نبی کریم نہیں، فرماتے ہیں او شیخ الاسلام ابو بکر مبارک ہو تیرا خمیر بھی مدینے سے، عمر تیرا خمیر بھی مدینے سے. تبھی تو سو رہے ہیں لگ کے یار کے سینے سے. کتنی بڑی بات ہے. حضور کا خمیر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن کی آیت بھی ملا لو، حدیث بھی ملا لو، نتیجہ نکل گیا کہ مدینہ مدینہ ہے. ہر درکنو ہر گھر کنو، ہر در کنو ہر گھر کنو ایک تیرا در پیارا لگے. ہر گھر کنو ہر در کنو ایک تیرا در پیارا لگے. امبر تے کستوری کنو تیرا پگھر پیارا لگے. امبر تے کستوری کنو تیرا پگھر پیارا لگے. تیری گلی وچ آ کریں اشتر میں کو محسوس تھے. تیری گلی وچ آ کریں اشتر میں کو محسوس تھے. اے مدینہ یار دا سارا نگر پیارا لگے. اے مدینہ یار دا، اے مدینہ یار دا سارا نگر، سارا نگر پیارا لگے. سارا نگر پیارا لگے. آہا مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی. مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی تساں نہیں ڈٹھی. مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی تے اتنی مٹھی. سبحان اللہ. محبوب کے بدن سے آج بھی جو لگ کے اللہ نے ازل سے، اللہ ہر بندے کے مقدر میں رب نے لکھا تو مدینے کا رب نے مقدر لکھا. مدینے کا رب نے مقدر لکھا تو کیا لکھا؟ فرمایا سب کچھ، کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، میرا یار یہاں. یہ مقدر مدینے کا، یہ نصیب مدینے کا، کوئی مقابلہ نہیں مدینے کا. حضرت عمر مکے میں بیٹھے ہیں. ایک عبداللہ نامی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گئے اور ان کو کہا گیا، وہ حضرت عمر بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنا پینے کے لیے پانی تھا، پینے کی چیز اٹھائی، جا کے کہا لیجئے پیجئے. حضرت عمر نے پیا، پی کے فرمایا سنا ہے تو کہتا ہے مکہ مدینے سے افضل ہے. وہ سمجھ گیا کہ ہن میں کوئی گل کیتی تے پھڑیا جانا ہے. انہیں آکھیا جی مکہ حرم ہے نا خدا دا، اتھے امن ہے نا. آپ نے فرمایا اے گل چھڑ تو اے میں دس تو آدھا ہے مکہ افضل ہے، زیادہ برکتاں والا ہے. انہیں آکھیا جی مکہ حرم ہے نا. 3 واری انہیں آکھیا. اگوں تبصرہ اے ہے کہ وہ آدھن کہ اگر وہ آنکھ چھڑدا نا تے حضرت عمر نے آکھنا سی پھڑ لو اینو
مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مدینے کسی بھی شہر کی مٹی کو کہو یہ مٹی اچھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدینے کی مٹی کو ایک بندے نے کہا کہ مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے، امام مالک بیٹھے تھے، وہ پکڑو اسے زنجیر میں، جکڑو اسے، مارو اسے کوڑے، سرکار کیا جرم ہوا؟ فرمایا مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹی۔ دہی عموماً کھٹی ہوتی ہے، دہی عموماً کھٹی ہوتی ہے، بھیتری بات ہے، تے جے کھٹی شے ہوئے تے پھر کھٹی آکھنی ہے، مٹھی تے نہیں آکھنی۔ ایک آدمی نے دہی لی اور تھی کھٹی، اس نے کہنا تھا نا دہی کھٹی ہے، اس نے کہہ دیا مدینے کی دہی کھٹی۔ امام نے فرمایا پکڑو اسے، مارو کوڑے، کر توبہ۔ انہیں کہا جرم کی کیتا ہے؟ فرمایا ہووے مدینے دی دہی تے کھٹی، مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ مدینہ ہے جس کی مٹی اتنی پیاری، جس کی ہوا، یاد رکھو یہ مدینہ ہے جن گلیوں میں میرا نبی چلا ہے۔ اسی لیے اہل دل علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں مکے میں پاؤں میں جوتے پہن کے چلو کوئی حرج نہیں، مکے میں جوتے پہن کے چلو، بیت المقدس میں جوتے پہن کے چلو اس ایریے میں، لیکن مدینے میں مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ اگر کر سکتے ہو، فرض نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں، پر عشق کہتا ہے کر سکتے ہیں تے جتا اتار اتھے پھر دے رہنے میرے سرکار۔ مدینے دی مٹی، مدینے کی ایک مسجد ہے، مدینے کی ایک مسجد، مدینے کی ایک مسجد ہے جس میں بندہ جائے صرف 2 رکعت پڑھے، نفل سنت جو بھی، صرف 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت، بولی مدنی کی ذات، اے 2 رکعت والے تیری کیا بات، مکے آلہ عمرہ ایک پاسے، اے 2 رکعت آلہ عمرہ ایک پاسے۔ اللہ لے جاوے، انہوں میں انج دے نہیں آکھدا وہ سٹے سیکٹری دی طرح جڑا چوکھی اچھی آکھے واجی ٹور جاوے، پر اللہ لے جاوے، سبحان اللہ۔ وہ مسجد قباء ہے۔ میرے آقا کی عموماً عادت تھی کہ ہر ہفتے، خصوصاً سنت، ہر ہفتے آپ مسجد قباء میں جاتے، ماشین اور راکبن، کبھی پیدل چلے جاتے، کبھی سواری پہ جاتے۔ یہ جانا اتنا سوکھا بھی نہیں۔ اور جدوں اسی جوان ہوندے ساں تے میں گیا تے ایک دن پھر اسی ٹوری پائے، بھئی یار جو ساری عمر ٹور دے رہے، ایک واری آپا بھی ٹور پوی ہے تے ماشاءاللہ اچھا سفر ہے۔ تے سرکار ہر ہفتے جاندے سن، اے ہفتے بھی جاندے سن، اگے پیچھے بھی جاندے سن، پر طریقہ ہر ہفتے آلہ تے پکا سی۔ پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، ہون تک سنت جاری ہے۔ تے رکعتاں صرف 2 تے عمرہ بالکل مقبول۔ مکے والا عمرہ اتنا سوکھا نہیں، طواف بھی کرنا پینا ہے، تے پھر ماشاءاللہ سعی صفا و مروہ او جدوں کرنی پیندی ہے، کھلیاں پہ جاندیاں تے اتو پہ گیاں کھلیاں تے دکھن پہ گیاں پیراں دیاں تلیاں، نی میں یار مناون چلیاں تے اتو پھر انہاں آکھیا کر چل اس طرح پھروا تے گنج کروا، اے سونے سونے جڑے تیرے زلفاں اتروا، تے ہون آ نالے پیسے بھی دے بھائی حجام صاحب نو، تے پھر تیرا عمرہ اتھے آئے تے 2 رکعت، رب آئے کی گل بات،
اس عمرے دی سند میرے کول نہیں سمجھ آئی؟ مکے آلے دی میرے کول سند نہیں، قبول ہے کہ نہیں؟ اے دی پکی سند ہے کہ قبول ہے، اے فرمان رسول ہے۔ اتے پھر حد حساب نہیں، بس رکعت دے اتے رکعت۔ اے مدینے دی ایک مسجد نہیں سمجھ آئی؟ تے اے مسجد یار دی نگری تو 3 میل دور، ہن اتھے دا سوچ جتھے بیٹھے نے خود حضور۔ نہیں سمجھ آئی؟ اوے جیدی ایک مسجد جتھے یار کدے کدے جاوے اتھے عمرہ، تے جتھے یار دا پکا ڈیرا۔ تیرے سارے حج ایک پاسے، مدینے والا راج ایک پاسے، تے مدنی دا کاج ایک پاسے۔ اب سمجھ میں آیا مکے کا لک؟ سبحان اللہ۔ اس لیے مکہ سبحان اللہ، مدینہ الحمدللہ۔ جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے یار کے آستانے سے۔ آخری بات، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو الابیض، رہتے تھے مکے 60 سال سے وظیفہ تھا، 1 سال بھی مدینے کا ناغا۔ مکے سے مدینے رہائشی جو مکے کے تھے، ہر سال مدینے، ایک مرتبہ کچھ سبب بنا، وجہ بنی، مدینے آ نہ سکے۔ خود بتاتے ہیں میں مکہ شریف کعبہ کے سائے میں، وہ جو حتیم ہے، حتیم میں بیٹھا تھا، آدھی آنکھ لگی، آدھا سویا آدھا بیدار، آدھا سویا آدھا بیدار، محسوس ہوا کہ آ گئے سرکار، محسوس ہوا آ گئے سرکار۔ تے پھر جدو آئے سرکار، کان وچ پئی پکار، فرمایا اس دفعہ تسی نہیں آئے یار، لم تزرنا فزرناکا، چلو ابو الابیض تم نہیں آئے ہم چلے آئے، تم نہیں آئے ہم چلے آئے۔ کدے انج بھی ہو جائے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔